السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال ہے بھائی محمد شاہد جمال انصاری صاحب کا۔ وہ سوال کر رہے ہیں، سوال میں انہوں نے ایک دعا بھی لکھی ہے، یعنی دعا کی درخواست کی ہے۔ سوال ان کا یہ ہے: السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے کہنا یہ ہے کہ آپ کی مسجد ہی کے ایک نمازی ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ حاجی جی کی اہلیہ کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب ہو۔ مفتی صاحب، ہماری بڑی بہن رخسانہ جو بہت دور بلند شہر میں رہتی ہیں، وہ بیمار رہتی ہیں، کوئی وظیفہ بتائیں جو بیماری یعنی بیماری سے شفا ہو جائے، لکھا بہت اچھا ہو۔ اور حال ہی میں انہی کے لڑکے محمد انس عالم جو بہت بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے بھی مفتی صاحب آپ سے بھی اور سبھی بھائی بہن سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انس عالم کی طبیعت صحت مند ہو جائے، بس یہی کہنا ہے۔ تو تمام ہی بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ بھائی انس عالم کے لیے دعا کریں آپ کہ اللہ رب العزت ان کو شفا فرمائے۔ میری بھی دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کی جو بیماری ہے اس سے ان کو شفا فرمائے، جو اس میں تکلیف ہے اللہ رب العزت اس تکلیف کو ان سے دور فرمائے، اور اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں، انسان کی زندگی میں سب سے اچھا کیا ہے؟ محنت ہے، محبت ہے، دولت ہے، عزت ہے، نیک عمل ہے، اور دنیا کے ساتھ سبھی رشتہ دار وغیرہ کیا افضل ہے؟ تو دیکھیں، یہ محبت لوگوں سے مل جائے، زندگی میں اللہ تعالیٰ دولت عطا کرے، اللہ تعالیٰ عزت سے نواز دے، نیک عمل کی توفیق ہو جائے، دنیا کے جو رشتہ دار آپ کے ہیں وہ آپ کے ساتھ میل محبت سے رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی الگ الگ نعمتیں ہیں، ان کو ایک دوسرے سے آپ کمپیئر نہ کریں، مقابلہ نہ کریں ایک کا دوسرے سے۔ اللہ تعالیٰ دولت دے اور دولت کا ہم صحیح استعمال کرنے لگیں، اس دولت کی وجہ سے ہم حج کر کے آ جائیں، دولت کی وجہ سے ہم زکوٰۃ دیں، دولت کی وجہ سے ہم صدقہ و خیرات کریں، دولت کی وجہ سے ہم کسی بیوہ کی مدد کریں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کہیں مسجد کا جو ہے مسجد تعمیر کرا دیں، کہیں مدرسہ قائم کرا دیں، کہیں ایسا اسلامک اسکول کھلوا دیں جہاں بچوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم ملتی رہے، تو دولت ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی طرح لوگ عزت کریں، اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہ میں ہمیں عزت دار بنا دے، لوگ ہمیں عزت دیں، عزت کی نگاہ سے ہمیں دیکھا جائے، لوگ ہمیں ذلیل اور خوار نہ کہیں، ذلیل اور خوار نہ سمجھیں، دنیا میں عزت ہو، آخرت میں بھی عزت ہو، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں دی ہوئی ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اب ایک کو دوسرے سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے آنکھ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آنکھ سے بولا نہیں جا سکتا۔ زبان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ کان اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے کچھ پکڑا نہیں جا سکتا۔ ہاتھ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ بول نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے کریں گے تو پھر تو سب میں نقص ہے، ہاتھ میں نقص ہے کہ وہ بول نہیں سکتے، کان میں نقص ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، آنکھ میں نقص ہے کہ وہ بول نہیں سکتی، زبان میں نقص ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان کو بنایا، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس سے بولا جاتا ہے، ہاتھ کو بنایا اس کی خوبی ہے اس سے پکڑا جاتا ہے، آنکھ کو بنایا اس کی خوبی ہے اس سے دیکھا جاتا ہے، کان کو بنایا اس کی خوبی ہے کہ اس سے سنا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے دولت دی ہے، محبت دی ہے، عزت دی ہے، تو سب الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو ایک کو دوسرے سے کمپیئر نہ کیا جائے۔ بہرحال یہ کہ یہ چیزیں جس کو بھی میسر ہیں یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لہذا ان کی قدر کی جائے اور اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اس کے بعد محترمہ ذکیہ قمر کہہ رہی ہیں، مفتی صاحب اگر خوب بڑا والا ولیمہ کرے دھوم دھام سے، ایسا کیا جائے تو کیا غلط ہوگا؟ دیکھیں، خوب بڑے ولیمے سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت کی جائے، لوگوں کو بلایا جائے، تو اس کی گنجائش ہے، آپ بلائیں جتنے لوگوں کو چاہیں، 1000 لوگوں کی دعوت کریں، لیکن دھوم دھام سے کیا مراد ہے؟ وہاں بلا وجہ کی ڈیکوریشن ہو، فالتو پیسہ برباد کیا جائے، دکھاوا کیا جائے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، تو بالکل ناجائز ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہمارے ہی ایک بہت قریب میں ایک صاحب نے شادی کی ہے اپنے بیٹے کی، تو بیٹے کی شادی میں 55 لاکھ روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تو یہ اس طرح سے فضول خرچی آپ کریں کہ لائٹیں لگائیں، گلیوں کو سجائیں، محلے کو سجائیں کہ صاحب آج ولیمہ ہے، اور ولیمے کے نام پر آپ جو آپ کے دل میں آئے وہ آپ کریں، پیسے کی بربادی کریں، پٹاخے پھوڑے جائیں، اس میں برے کام سارے کیے جائیں، رزق کی بربادی ہو، کھانا برباد کیا جائے، تو پھر تو یہ وبال ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔ اور اگر محض بڑی دعوت سے مراد یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو بلایا جائے اور اس میں ان کو کھلایا پلایا جائے، تو اس کی گنجائش ہے، بالکل اس کی اجازت ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہی مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ برائے مہربانی آپ ہمیں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ قرآن پڑھائیں اپنے چینل پر، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ویسے تو کلاسز چل رہی ہیں، اگر آپ چاہیں تو کلاس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں ہمارے، تو ہم آپ کو اس کلاس میں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ قرآن کریم پڑھائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ورڈ ٹو ورڈ قرآن کریم یوٹیوب چینل پر شروع کیا جائے، تو اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی ہوگی،
وہ یہ کہ ایک جو ہے ووٹنگ پول لگائیں گے انشاءاللہ کمیونٹی ٹیب پر، وہاں پر جا کر آپ کو ووٹ کرنا ہے کہ یہ پروگرام جو بھی ہوگا کوشچن اس کا آنسر دینا ہے، اور کم از کم 50 ووٹ اگر آتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس کو ہم شروع کریں گے، اگر نہیں آتے تو پھر ہم معذور ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے ملنے والوں میں، اپنے گروپ میں، وہ جو لوگ چاہیں کہ ورڈ ٹو ورڈ قرآن کریم پڑھ سکیں اور یوٹیوب چینل پر، تو وہ جو ہے اس ووٹنگ پول میں جا کر ووٹ کریں، اور پھر انشاءاللہ جو ہے اس کلاس کو شروع کر دیا جائے گا یوٹیوب پر۔ ورنہ اگر لوگ جو ہے وہاں ووٹ نہیں آتے ہیں، لوگ نہیں پہنچتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ورڈ ٹو ورڈ قرآن کریم سیکھیں تو آپ ہمارے کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں ورڈ ٹو ورڈ قرآن کریم ضرور سکھایا جائے گا۔ اس کے بعد محمد شاہد جمال صاحب ہی کا کمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے کہنا ہے کہ حجامہ کسے کہتے ہیں؟ حجامہ لکھا ہے انہوں نے، حجامہ نہیں ہوتا، حجامہ ہوتا ہے۔ حجامہ کیا سنت ہے اس بارے میں بتائیں فرائیڈے کمنٹ باکس میں۔ حجامہ سنت ہے، یہ ایک علاج کا طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس وقت اس کو تھوڑا سا جو ہے یوں کہہ لیں آپ اپڈیٹ کیا گیا ہے، اس میں کچھ نئی چیزیں ہیں، یعنی پہلے کا طریقہ نہیں ہے، وہ اب چینج ہو گیا ہے، لیکن ہے وہی طریقہ علاج۔ اس کو حجامہ بولتے ہیں، انگلش میں اس کو کیپنگ بولتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیپ باڈی پر لگائے جاتے ہیں، گردن پر اور اسی طرح کندھوں پر، بیک پر۔ تو وہ ایک جو ہے باقاعدہ ڈاکٹرز اس کو کورس کرا رہے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کرائیں، اس کا ایک طریقہ ہے، سنت کے مطابق بھی ہے، اور اس میں علاج میں فائدہ بھی ہے، نقصان کوئی نہیں ہے، مفید ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو آزمایا بھی ہے، اور خود احادیث شریف میں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا ہے اور اس کا حکم بھی فرمایا ہے، تو یہ کروا لینا چاہیے۔ لیکن ہاں کسی ڈاکٹر سے آپ کروائیں، ایسے ہی اپنے یعنی جو کہ اس کا جاننے والا ہو، کہ ایکسپرٹ ہو، ایسے ہی نہ کسی سے کروائیں ورنہ پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے اور گھر والے جھاڑو لگانے کے لیے منع کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیں، انتقال کے بعد جھاڑو لگانا کیسا ہے؟ بھائی گھر گندا ہو گیا تو گھر تو صاف کیا جائے گا نا۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر انتقال ہو جائے تو جھاڑو نہیں لگائی جائے گی، یہ بالکل غلط بات ہے، وہم پرستی ہے، اور اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ گھر گندا رکھیں، کیوں رکھیں؟ آپ جھاڑو لگائیں، صفائی کریں۔ اسی طرح لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو جائے تو 3 دن تک چولہا نہیں جلنا چاہیے، یہ بھی غلط بات ہے۔ کیوں نہیں جلنا چاہیے؟ آپ چولہا جلائیں، باہر سے منگا کر آپ کھا سکتے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلا سکتے۔ لوگوں نے چولہا جلانے کو برا سمجھ رکھا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے وہ دکھ درد کے عالم میں ہوتا ہے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کھانے کی طرف ذہن جائے، پھر یہ کہ انسان پکائے اور چولہا جلائے۔ ہاں جو مہمان آئے ہوئے ہیں وہ چولہا جلا سکتے ہیں، وہ پکا سکتے ہیں اور گھر والوں کو کھلا سکتے ہیں، اس میں کوئی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محض چولہا جلانا ہی اس گھر میں گناہ ہے، جس گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے 3 دن تک، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد محترمہ ذکیہ قمر ہی کا سوال ہے، وہ کہہ رہی مفتی صاحب خواتین بیان اور تقریر کیسے کریں؟ بیان کو کیسے شروع کریں، کیسے ختم کریں، کس طرح سے بیان کریں کہ بات ان کے دلوں میں اتر جائے، سارے پوائنٹس بتا دیجئے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تو بیان شروع کرنے سے پہلے آپ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعائیہ کلمات صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں ان کلمات کے ساتھ، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، ان کلمات کے ساتھ دعا کر لیں۔ اور آپ یہ کریں بیان کس طرح کریں، تو بیان کرنے کا ایک فن ہے، بیان بھی اس کو آپ کو سیکھنا بھی پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کام کر سکتے ہیں آپ، بہت ساری تقریر کی کتابیں آتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو PDF میں انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا ہم آپ کے پاس پہنچا دیں گے، اگر آپ واٹس ایپ پر رابطہ کریں تو۔ چھوٹی چھوٹی تقریریں ہیں اور اس میں بیان کا طریقہ بھی ہے کہ کس طریقے سے بیان کیا جائے، تو وہ لے کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ کسی بھی کتاب کو، معتبر کتاب جو ہے وہ پڑھ لیں، پڑھ کر اس کو ذہن نشین کر لیں، اچھے سے یاد کر لیں، سمجھ لیں، اور وہی بات بعینی آپ ویسے ہی اس کو نقل کر دیں۔ اور آخر میں بھی اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جو بات کہی گئی ہے اگر اس میں کہنے میں کچھ غلط ہم نے کہہ دیا جانے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور سامنے والوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رہ جاتی بات یہ کہ دل میں کیسے اترے بات، تو دل میں اترنے کے 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اللہ رب العزت سے خوب دعا کریں اپنے بیان اور تقریر سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں جو کچھ کہنے جا رہی ہوں یہ بات میرے سننے والیوں کے دل میں اتار دے کہ اس پر عمل کرنے والی بن جائیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ انسان جب خود کسی کام پر عمل کرتا ہے پھر اس کی دعوت دیتا ہے تو وہ جلدی اثر کرتی ہے، بمقابل اس کے کہ وہ دعوت دے اور خود وہ کام نہ کرے، تو پھر وہ زیادہ مؤثر نہیں ہوتی وہ بات۔ وہ بات جو انسان خود عمل بھی کرے پھر اس کے لیے لوگوں کو عمل کرنے پر ابھارے تو وہ بات زیادہ مؤثر ہوتی ہے، وہ بات اثر کرتی ہے، تو انسان اس کو اپناتا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ اور پوائنٹس انشاءاللہ ایڈ کر دیے جائیں گے، اور وہ یہ کہ آپ جب وہ کتابیں پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کچھ پوائنٹس مل جائیں گے، اس پر عمل کر لیں آپ، انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔